اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی محمد آل محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر پاک دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ الملک دیاں دو آیتاں میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے ارشاد رب العزت ہے تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی پھر خالق فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہے جو ہر شے پر قدرت بھی رکھتا ہے کئی بار بادشاہ ہوتا ہے لیکن وہ طاقت نہیں رکھتا بادشاہ ہوتا ہے لیکن قدرت نہیں رکھتا وہ بادشاہ بھی ہے اور قادر بھی ہے پھر خالق فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات وہی ذات ہے جس نے موت کو خلق کیا وہی ذات ہے جس نے حیات کو خلق کیا موت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اگے خالق نے موت و حیات یہ موت و حیات دا ساڑھے نال تعلق ہے اللہ نال صرف حیات دا تعلق ہے اللہ صرف زندہ ہے اور قائم ہے سانو موت بھی ہے سانو حیات بھی ہے اللہ نے کہ سانو دسیا کہ میں موت و حیات نو خلق کیوں کیتا اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا میں نے موت و حیات دے کے انسان کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کو آزمایا جائے ان میں نیک عمل کون کرتا ہے ان میں صالح عمل کون کرتا ہے اللہ پاک آخر تے فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ہاں ایک بات ہے وہ غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے وہ مغلوب نہیں ہے ہر شے پہ غالب ہے لیکن بخش دیتا ہے رعایت کرتا ہے رحمت کرتا ہے کرم کرتا ہے رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے ٹائم بہت کلوز ہے میں دسیا گیا وسیم صاحب نے آ کے انہوں نے 5 بجے پڑھنا ہے وہ تو آتے سن 10 منٹ پہلے دے اٹھا ممبر وہ میں نے 15 منٹ لیٹ دیتا ہے میں ان وچوں 100 نال پہ پڑھنا انہوں نے کہتے جانا ہوئے گا میں تو ویلا ہی ہوں تو ساتھ توجہ فرمائی تھی میں ہونا واسطے نہ میں راج میاں آیا ہے رستے بھی فون آیا ہے رستے ایتھے بھی گل ہوئی ہے تو پھر ہوئی ہے انہیں پھر پہ پوچھتا سا وہ پھر میں نے جڑا آکھن وہ دے مطابق انشاءاللہ میں پریشان نہیں کسی نے کرنا چاہتا نہ تو آنوں نہ اونا اللہ پاک انہوں نے عزت دے تو ساتھ توجہ فرمائی یہ دا مطلب ہے کہ موت و حیات نو اللہ نے خلق کیتا ہے تاکہ بندے آزمائے جان تاکہ بندیاں دا امتحان لیا جان یہ دا مطلب ہے جنہیں بندے آنا جی یہ خلق ہی اس واسطے اللہ نے کیتا ہے کہ تو انہوں ازمایا جائے میں نو ازمایا جائے جدوں سانو خلق ہی اللہ نے ازمان واسطے کیتا ہے تے کندے پوڑے بندے نے جڑے آندے نے اسی تے جیوں جمعے ازمائش ہی پائے ہیں تے بندہ پوچھا جمعے ہی اس واسطے جڑے بندے آندے نا جیوں جمعے ہاں اسی تے پائی جی ازمائش ہی پائے ہیں وہ اللہ فرمایا میں تینوں بنایا ہی ازمائش واسطے میں اللہ فرمایا ایک اور آیت مجیدہ آنکھوں تو پڑھ دینا اے میرے زیر نظر ایک آیت مجیدہ ہے یہ سورہ مبارکہ دہر دی آیت ہے اللہ فرماتا ہے اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا ہم نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو دیکھنے والا بھی بنا دیا اور سننے والا بھی بنا دیا اور اللہ فرماتا ہے نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا ہم نے تجھے بصارت بھی آزمانے کے لیے دی ہے سماعت بھی آزمانے کے لیے دی جب میں ہی جدوں آزمائش واسطے ہیں تو آزمائے جا رہے ہیں اللہ پاک امتحان لیندے نے فکر نہیں کرنا گناہگاراں دا بھی امتحان کسے ویلے لیندے نے تے کسے ویلے معصوماں دا بھی امتحان لیندے اللہ چاہے تے گناہگار دا امتحان لوے اللہ چاہے تے کسے ویلے معصوم دا بھی امتحان لوے ایک امتحان دی گل کر دینا 2-3 امتحان پڑھنا اگر بندہ قرآن نو بڑے توجہ نال پڑھے نا جی تے جڑیاں پچھلیاں امتاں دے پیپر ہوئے نے نا وہ اللہ نے قرآن چ رکھے دوبارہ عرض کرنا ٹیسٹ پیپر تے جناب نے ویکھیا ہی ہونے چلو کہ منجی سی دی ویکھی کیونکہ نارنگ تے شیخو پورے منجی بہتی ہوندی ہے
بلکہ حافظ آباد لکھ کے لایا ہے ڈسٹرکٹ آف رائس، چوڑاں دا ضلع، تے پھر چول تے تواڈے بھی مشہور نے۔ ہن ازمائش آئی ہے تے ایتھے پولیس بیٹھی ہے نا جنہ دی منجی مر گئی، وہ ازمائش ہی ہے نا۔ وہ یار جدو پانی دیکھنا چھڑے ہے تو کنی منجی آوے نہ میں پہ مر گئی ہے، ازمائش ہے نا۔ خدا دی قسم اللہ فرماندہ کدی خیر نال ازمانا کدی شر نال ازمانا، کدی دے کے ازمانا کدی کھو کے ازمانا۔ جدو دے کے ازمانا نہ زیادہ رزق ادو بندے اور طرح دے ہوندے نے، جدو کھو کے ازمانا ادو اور طرح دے ہوندے نے۔ یہ ازمائشاں نے قبلہ مختلف۔ اللہ فرماتا تو انہوں پتہ ہے ازمائش جڑی نا جدو اللہ کسے نوں پیسے دیندا نا جی، جدو منجی چنگی ہو جاندی، جدو چنگی ہو جائے تے پھب جائے تے اخیر ہو جائے ادو بندے اللہ نوں گھٹ یاد کر دینے، جدو مر جائے نا ادو آندے نے تو ہی ہے۔ یہ مطلب ہے کدی خیر نال ازماندا ہے کدی شر نال ازماندا ہے، کدی اچھے نال کدی برا، یعنی جویں ہی ازمائے او دی مرضی ہے۔ معصوم نوں ازماندا ہے تے مقصد ہور ہوندا ہے، جدو گناہگار نوں ازماندا ہے تے مقصد تہاڈی خیر ہوے جناب۔ میں تمہیں ایک گل دساں، میں ٹیچر رہ چکا، جڑی ازمائش ہے نا جڑا امتحان ہے، میں یہ ٹیسٹ پیپر میں آکھن لگا سا، ٹیسٹ پیپر وچ نا پچھلے سالاں دے پیپر دسے ہوندے نے کہ 2016 چ آیا سی، 2020 چ بچے جڑے نوجوان نے نا وہ اچھی طرح پہ سمجھتے ہیں، 2016 دے پیپر، 20 دے پیپر، 2004 دے بھی پیپر تو ٹیسٹ پیپر چ مل جان گے، گیسٹ پیپر چ مل جان گے۔ وہ نمونے دے طور تے ہوندے نے کہ انج ویکھ لو، انج دا ادوں آیا سی انج دا پھر آ سکتا ہے، انج دا ادوں آیا سی انج دا پھر آ سکتا ہے۔ قرآن میرے ہاتھ چ میں انہوں چنگی طرح پڑھیا جے، یہ موسیٰ دے دور دے پیپر بھی موجود نے، یہ نوح علیہ السلام دے دور دے پیپر بھی موجود نے، یہ عیسیٰ علیہ السلام دے پیپر، بڑے بڑے پیپر موجود نے۔ جنہیں پیپر رکھو گے پڑھ دیں، ایک پڑھ دینے، دو پڑھ دینے، ترے پڑھ دینے، یہ کہڑے کوئی ٹائم ہے۔ قرآن پڑھ دے جاؤ، گھنٹہ پڑھ لو، 1.5 پڑھ لو، 2 پڑھ لو، مہینہ پڑھ لو، ساری زندگی پڑھ لو، 35 منٹ پڑھ لو، 40 منٹ پڑھ لو، رولا ہی کوئی نہیں۔ یہ تو نہیں نا میں بنا کے لے آئے ہاں تو وہی میں پڑھنا ہے، یہ تو میں پیپر شروع کر دینا ہے۔ کدی معصوم نوں ازماندا ہے کدی غیر معصوم نوں ازماندا ہے۔ ایک گل میں پہلے کر رہا، ذمہ دار بندے بیٹھے نے میں نظر آ رہے ہیں پڑھے لکھے۔ اسی ٹیچر جدوں کسے نوں ازمانے ہیں نا وہ صرف اس واسطے پہلا ازمانے ہیں کہ پتہ لگ جائے کہ آ کنے جوگ ہے، آ کنے جوگ ہے تے آ کنے جوگ ہے، اسی تے اس واسطے ازمانے ہیں۔ دوجی ازمائش اس واسطے ہوندی ہے کہ جن میں فیل ہو جاندے نا پیپراں تو بعد انہاں کدی گھر جا کے نہیں آکھیا میں فیل ہو گیا، وہ آندے نے مینوں انہاں فیل کر چھڑے، وہ جڑا آندے نے مینوں فیل کر چھڑے ہے وہ ٹیچر تے الزام لاندا ہے کہ جو کچھ میرے نال کیتا ہے وہ سی کیتا ہے۔ جڑے انہوں گنے دیندے سن تے گاجراں دیندے سن تے دیسی گھیو دیندے سن انہوں پاس کر چھڑیا ہے، اسی ماڑے بندے سن سانوں فیل کر چھڑیا ہے۔ اساں بھی پیپر اس واسطے لے ہوندے نے، وہ پیپر لے کے وکھا کے اساں الماری چ رکھ چھڑے ہوندے نے، جدوں چوڑ مارے نہ گھر جا کے کہ مینوں نہ جان کے فیل کیتا ہے، اسی انہاں دے والدین نوں سد کے آنے آئی آئیے دا پیپر پاس ہوندہ ہی تے پاس کرا لے تے جے فیل ہوندہ تو پھر فیل تے ہے ہی ہے نا۔ خدا دی قسم اللہ سانو چنگی طرح جاندہ جے، اللہ نو کسے پیپر لین دی لوڑ نہیں، انہیں جان کے دو بھائے نے کہ جیڑے ویڑے کوئی آکھے نا میں نو اے میں دو زخج پہ سڑ دے او دو اللہ ہی نو آکھے گا ادھر رجسٹر لے آئے نظر۔ بہت شکریہ بھئی نوجوان سارے انشاءاللہ اس گھر نو بخوبی سمجھ گئے۔ بھائی نوجوان تو نہ رہا ہے، لو جناب پیپر اللہ کدی معصوم دے لیندہ ہے کدی غیر معصوم دے لیندہ ہے۔ میں تو انہوں پہلا معصوم دا پیپر دسنا، او دا مقصد ہو رہے، او دا مقصد ہو رہے، سادہ پیپر لوے تو سادہ مقصد ہو رہے۔ ایک کوئی بندہ اس طرح نہ سوچے کہ امام حسین علیہ السلام نو اللہ ازمایا کی لوڑ سی ازمان دی، اور یارہ حکمت ہوندی ہے، ہر ازمائش اچھے حکمت ہوندی۔ مثال دے طور تے اے ایک پیپر ہے پڑھ دینا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتا ہے اس کے رب نے امتحان میں ڈالا ابراہیم کو، اس کے رب نے پیپر لیے ابراہیم کے، اس کے رب نے آزمایا ابراہیم کو۔ 2-3 پیپر پڑھنے آزمایا ابراہیم کو، جب وہ پورا اترا یہ دا مطلب ہے کدی کدی علیہ السلامہ نو بھی آزما لیندہ ہے۔ کیوں آزمایا ہے؟ 100 نمبر لیا جی حضرت ابراہیم نے، 100 ویسے 33 والا بھی پاس ہو سکتا ہے، 33 والا پاس ہوندہ ہے، جہاں 100 لے گیا ہوندہ نا وہ جدو آندہ نا پاس ہو کے آیا تے 33 والا آندہ میں بھی پاس ہو کے آیا، وہ آندہ ہو آئے ہیں ریڑ کھڑ کے،
ریڑ کھڑ کے پاس ہوئے اور اندھے نے 100 لے کے خدا دی قسم جدوں چیخا چھٹیا نا حضرت ابراہیم نو درمیان چاہے نا جبرائیل فرماندے نے 6 کلومیٹر چی آگ پہ بل دیا آنکھیں تے کوئی مدد کراں فرمایا پیچھے ہو جا میں 33 پیر لے کے پاس ہونا رہنے میں 100 پورا 100 لینے پتر تے چھری رکھیے تے 100 مال تقسیم کیتا ہے تے 100 اللہ فرماتا جب وہ پورا اترا قالا انی جاعلکا للناس اماما تو پھر ہم نے رزلٹ سنا دیا کہ ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا سبحان اللہ ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا قالا ومن ذریتی فوراً فرمان دیں ایڈی ازمائش چو کٹ کے امامت دیتی ہے میری نسل وچ بھی امامت رکھیں گا اللہ فرمائے کیوں نہ رکھاں گا قالا لا ینالو عہد الظالمین لیکن اولاد نو بھی دس دیں ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے ظالم کسے کہتے ہیں بڑا ظلم دسنا انہیں ٹائم چیئے نہیں بچتا ہے بڑا سارے ظلم گندا تے ٹائم ہی نہیں اللہ ظالموں کو امام پھر رکھا اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا میں کہ اللہ ظلم کیے اللہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کے سامنے سر رکھنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ مطلب ہے سانو پامے کوئی کافر رکھے تو پامے مشرک رکھے بوے تے لکھ جا یا متھے تے لکھ جا دوے باما پڑھ کے ایک گل پکی ہے جس زندگی چ ایک واری بھی کسے بت کے منہ رکھے ہے نا اساں انہوں امام نہیں تاری خیر ہوئے آباد رہا جانا پہلے مجھ تک پہنچا مجھ سے میرے بھائی علی تک پہنچا مجھے اللہ نے نبوت پہ فائز کیا میرے بھائی علی کو امامت پہ فائز کیا کیوں پیغمبر فرماتے ہیں ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں سبحان اللہ میرا خیال ہے پہلا نتیجہ سامنے آ گیا جی اللہ شکریہ شاہ جی پہلا نتیجہ سامنے آ گیا جی کیوں اسمایا اور یار اللہ نو پتا سی ابراہیم مال چومی 100 لین گے تے جدو اسمائے گئے آگ چوں ادو میں 100 لین گے تے جدو بیٹے دا کیا ادو میں 100 لین گے کہ میرا نتیجہ سننا میں کہنا تینو پہلے پتا سی کہ جدو اسمایا پورا نکلے گا اللہ فرمایا پیپر سنبھال کے رکھے سبحان اللہ سر اٹھاؤ نا پیپر سنبھال کے رکھے نے کیوں فرماتے ہیں ان آزمائشوں سے گزار کر ہم نے اس لیے امام بنایا ہار ایرا وغیرہ امامت دعویٰ نہ کر سبحان اللہ ایک پیپر پڑھ لیا میں لو جی ہون آنکھوں تے پھر میں دوجا پیپر پڑھ پیپر کلاساں دے مطابق ہوندہ ہے جنویں دا بچہ ہوئے پیپر ہونے دا چلو اور سانو اللہ فرماتا قربانی دیو جانور دی وہ ساڑھا پیپر ہے انہیں جو گئیاں سی سانو نہیں خواب چاندہ پتر نو چھوڑی پھر سانو خواب آیا ہوئے نا پتر نو چھوڑی پہ پھیرنا پہلا تو ہم مننا ہی نہیں اسا آگنا ایسے وے چھوٹا ہی ہوندہ ہے تے جے کتے منڈے دی ماں نو پتہ لگ جائے تے وہ جا کے پتر نہ بندہ گل کرے کہ میں راتی خواب آیا تینوں میں چھری پہ پھیرنا یا گولی پہ مارنا اس کا تو سیدھی گل کرنی اس اگڑا پتر آئے دا بڑے چیر دا دل کرتا ہے سارے ٹبر نو گولی مارا تے دوجا بیاہ کرا ہے نا من جا پھر اللہ ایو جیانو ایو جے نہیں دیندہ صدقہ جہاں ماں بھی کمال بیٹا بھی کمال عزیزہ نے گرامی قدر پیپر ایک کلاس دے مطابق جنہیں دی کلاس ہوئے اوڈا پیپر ہوندہ ہے ایک قوم دا پیپر پڑھنا اس قوم نو اللہ نے پیپر کی پا دیتا سن لو جی اللہ آزمانا چاہے نا چھوٹیا گلنا تو آزماندہ ہے سانو آزماندہ ہے لے لے تو بکرے تو سانو آندہ گانچ ساتھ رل جو اسی انہیں جو گئی ہیں یار ساڑا پیپر ہی ہے نا گانچ سر اسی ستویں تھا گانچ لڑے ہو یہ نا قربانی چھے تے کار دابڑا چھوٹا ہوئے تے نال تے پینٹور جانے نال تے کارٹور جانے کو بڑا دابڑا ہے جے کی گانے وہ تھا حسابہ ہے نا میں کہ اللہ سانو ستویں تھر لانے تے اسی دابڑا بھی بڑا کھڑ دے ہیں تے انہوں اندہ سے پتر قربانی واسطے رکھ فرمایا پیپر اونا دینا جننے کو جوگا صدقے بہت مہربانی قبلہ ان نصاب میں پہ پڑھنا ساڑھا کنے دا پیپر ہے آوے کھو جی ایک پیپر ہو سن لو جی ٹیسٹ پیپر
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ بقرہ جی، اور پیپر کی اللہ نے پایا۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تسی جان دیو انہوں بندیاں نو جڑے ہفتے والے دن دی وجہ تو جہنم میں ٹر گیا۔ تو انہوں یاد آ گیا نہیں، میرا آ گیا نہیں، سبت میں ہفتہ ہوتا ہے۔ فرمایا انہوں نے آزمایا، حادث سے نکل گیا وہ ہفتے والے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، اور ہم نے انہیں سے کہا کہ اب تم انسان کی شکل کے بھی قابل نہیں، ہم نے بندر بنا دی۔ رزلٹ ہے نکلے ہیں وہ بندے فیل ہوندے، میں ویکھے نے آؤندے ہاں بندر بندے تو نہیں نہ ویکھے۔ چلو بندہ فیل ہو جاندہ ہے، رزلٹ دا اعلان ہو جاندہ ہے، پہی انہیں فیل ہو گئے نے انہیں پاس ہو گئے نے، اس کے تو ہاں ویکھے جڑے پاس ہو گئے ہون وہ انسان رہ گئے ہون، تو جڑے فیل ہوئے ہون سارے بندر بن گئے ہون۔ آ بن گیا جے ہفتے والے دن دی گل سی۔ اے ویکھو کیویں دی آزمائش ہے، اے بھی ایک پیپر ہے۔ مچھیاں بندے پھڑدے سن تے شوق نال کھاندے سن، اللہ حکم پہ کیا نبی دے ذریعے انہاں نوں واقعی ہفتے والے دن نہ پھڑن، اینی گل آزمائش چھوٹی بھی ہو سکتی ہے تو بڑی بھی ہو سکتی۔ اللہ فرمایا ہفتے والے دن مچھیاں سبت دا میں نے ہفتہ، میں قرآن پہ پڑھنا، میں ناول تب داستان نہیں پہ سناندہ، تو انہوں سارے پیپر قرآن چو سنانا۔ اللہ فرمایا ہفتے والے دن مچھیاں نہیں پھڑنے، وہ نبی نو آکنے ہفتے نو کی ہفتے نو کی نبی آکھیا جدو عادل حکم کرے نا اگو یوں یوں نہیں کرے۔ ایک باری جو تو انہوں آکھیا ہفتے نو مچھیاں نہیں پھڑنے، وہ بندے تو انہوں پتہ سارے ایک کو جا نہیں ہوندے، جڑے کوئی شریف آدمی سن انہوں نے کہا یار جدو نبی پہ آندہ نہیں پڑھنی ہے تو سانو پھا بن گیا، اسی جمعے نو پڑھ لیں گے۔ فریجہ ہوندیاں نہیں سن، ورنہ قربانی دا گوشت محرم تو بعد تک جاندہ کہیں کرن، انہوں نے کہا اتوار نو پڑھ لیں گے۔ انہوں نے کیتا کی، انہوں نے کہا کی کریے، ویسے نبی دی من جانی چاہیے، من جان چاہیے ایمیں پیپر اسی کے بلا اور ہفتے نو پھاڑ لیتے تھے، اللہ نو کی فرق پہ پہندہ، مچھلیاں اللہ پیدا کیتی ہیں، بندے بھی اللہ پیدا کیتے ہیں۔ اللہ فرمائے ایمیں اسمائش سی ہفتے نو نہیں پھاڑنا، آج میں روزے ہوندے ہیں تو اللہ فرمائے دینے نہیں کھانا۔ وہ جڑا اندر وڑ کے چنگا پلا کھاندہ نا صحت مند، وہ شکر کرے باندر نہیں پڑے۔ میں تنہوں صحیح گل دو سیجے، خدا دی قسم اللہ دا حکم ٹاڑیا ہوئے نا، اللہ پچھڑیاں قوماں دے بندر تے رچ بنا چھڑے نے، آجڑیاں شکلاں بچیاں نے نا بطول دے بابے دی وجہ تھا۔ قرآن دی قسم حسنین دے نانے دی رحمت دی وجہ یہ تے اللہ پاک نے ہفتے نوے ہفتے والے دن انج تے مچھیاں نہ کھیڑ سکنے ہیں، نبی آکھیا نہیں پھڑنی ہے نہیں، انہاں کہ نہیں پھڑ دے۔ انہاں ہفتے والے دن نا نکل کے ٹوئے پٹ کے نا بڑیاں تلاباں چوں تے اپنے اپنے ٹوئے چ مچھیاں کٹھیاں کر لیاں، انہاں کہ بڑھ لیا کے پھڑ لیں۔ ان تو سا حیران ہونا ہے، مچھی اتوں تھلے ڈگ دی تو دیکھی، اتاں نو چڑھ دی بیکھی نہیں۔ وہ جدو گئے نا اتوار والے دن جنہاں ٹوئے چ کٹھیاں کیتیاں سا، وہ پانی اتوں پہ ڈگدا سی تے مچھیاں اتاں نو پیاں جاندیاں، وہ پھر ٹویا خالی۔ ہوں جڑیاں اللہ نے اگا پیچھے کیتیاں ہوں جنہوں اللہ آکھیا واپس آ جاؤ، وہ مچھیاں چھوٹے ٹویاں جو واپس آ گئیاں، ایک دے ہاتھ ایک مچھی نہ آئی۔ وہ پھر تو انہوں پتا جڑے کو ودے ہوندے نہ کان ٹوٹے، وہ ساڑی پنجابی چونوں آندے نے جڑا کسے کو کام نہ ہوئے وہ آندہ میں کرنا جڑی ہوئے گی اینی گل لے، جدوں پھسے نے ہو جا پھسے جڑی ہوئے گی۔ دیکھی جاؤ 10 منڈے لڑے انہاں گھر ہوڑا ہی کوئی نہیں، اسی پھڑنے نا ہفتے نو کی پیا ہوندہ ہے، ہفتے نو کی پیا ہوندہ ہے، ہفتے نو کی پیا ہوندہ ہے۔ اللہ حکم دیتا سی نہیں پھڑنا، وہ 4-5 ودے سن ساری قوم نو لے گئے، یہ جنیاں بندیاں پھر ہفتے دن اے آ کے پھڑیاں نا کہ جے کٹھیاں کر کے سٹ رہے ہیں اتوار نو پھر واپس ٹر جائے۔ ویسے عقل مند ہوندے تے اللہ دی نشانی نو سمجھ ماں پیا سی نیند نو آئی سی، لیکن جدوں اسی ہوندے سن ریت میں کھلوتا سو تے وہ بندہ 2-4 دابڑے کھڑنے سو، وہ نا میں دھیان رکھے میں کہن کی ایک میں صاحب لایا، وہ جدو آیت پڑھی ہے نا جڑا اللہ دے آنکھیں نہ لگے نیندر ہو دی اٹھ جا۔ آباد رہو جناب، بہت شکریہ۔ ہن سجدہ تے ٹوٹے کھاندے پھرتے نے
تو پنڈ پنڈ تواڈے سامنے کھجڑ ہوندے پھردے نے تے انہاں تو چنگی طرح ویکھیا ہے یہ مطلب یہ نکلیا کہ اللہ نے آزمایا تے آزمان تو بعد رزلٹ ہے کڈیا کسے نو باندر بنا دیتا کسے نو رچھ بنا دیتا کسے نو مڑی مچھی بنا دیتا آ جڑے آندے نا خرگوش تے مڑی مچھی انہاں شیاں چ حرام کیوں ہیں علماء فرماندے نے کہ جنیاں قوماں بندیاں تو بگڑ کے جانور بنے نا سارے حرام نے یہ مطلب ہے وہ جیوندے بھی حرام سان تے آج بھی حرام یہ مطلب ہے اللہ دا منکر جڑی شکل بھی ہوئے حرام ہوں ایک اور ازمائش پڑھنے دو ترے پیپر پڑھنے نے جتھے مرضی چھڑ دیں کوئی روڑا نہیں اے بھی ایک پیپر ہے یہ میرے سامنے سورہ مبارکہ جناب آراف ہے جی سورہ مبارکہ آراف ایک نبی سی انہوں نے نام صالح علیہ السلام سی اللہ فرماتا قالا یا قوم عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ صالح علیہ السلام دی قوم نو اللہ نے ازمائش چپایا دو ازمائشاں پڑھیاں ایک معصوم دی ایک غیر معصوم دی حضرت صالح دی امت نو اللہ فرمایا تواڈی ازمائش ہے کی اللہ دی عبادت کرو کسی اور دی عبادت نہ کرو انہاں کا پھر قد جاءتکم بینۃ من ربکم تواڈے طرف رب نہیں آئے گا رب دی نشانی آئے میں تواڈے ال اپنی نشانی پہ بھیجنا نشانی میں سامنے نہیں آنا یہ نشانی دا کچھ حیا کرے نشانی دا حیا کرنا تیسرا امتحان پہ پڑھنا شکریہ کے پڑھنا تو نشانی کی وہ سمجھتے ہیں تھوڑے سمان تو نا کوئی شاہ اترنی ہے اتوں اللہ اپنی اللہ معافی دے کوئی شاہ انگوٹھی سٹ دینی ہے یا کوئی وہ شاہ کی بڑی اللہ فرماتا ہے ہاں ہی آج ہاں شکریہ کے بلا انہی کو عربی سارے نہ ہوں دی ہاں ہی آج نشانی کی تو سامنے بندیاں بیکھیا حضرت صالح دی اونٹنی کھلوتی حضرت صالح دی اونٹنی نبی دی سواری انہاں کہا اللہ پہ آندہ میری نشانی دا حیا کرو تو آدھا امتحان ہے کیڑی نشانی ہے انہاں کہا حاضی ہی آج انہیں کہا ایک ہی ہے اچھے لفظ ہے ناقۃ اللہ لکم آیاتن یہ اللہ کی سواری ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے کی دی سواری اللہ دی مہربانو ایک باری بولو کھملا او دیتے اللہ سوار ہویا سی نہیں ناکا میں نہ سواری اللہ کی سواری ہے او دا اللہ نے دودھ شود کتے مگوایا ہوئے نہیں اللہ نے کوئی ڈرام لدے ہوئے نہیں اللہ کتے گوشت مگوایا ہوئے کر نہیں ناکت اللہ بس جیویں نال لفظ لگا نا ناکت اللہ کی نشانی جہاں 6ویں تک سکولے گیا ہو دا میری گل ہے کا کے کی گرامر ہوندی سی کا کے کی اے نسبت دی ہوندی سی اس کی کتاب اس کا سکول اس کی ماں اس کا باپ اس کا گھر ایک کا وچ آوے تے نسبت دی بن دی وہ اونٹنی نعوذ باللہ اللہ نہیں تھی اللہ کی سواری تھی اللہ کی سواری ایک کئی باری ہوندہ ہے ناقۃ اللہ کی سواری بیت اللہ کا گھر عبداللہ صدقے اللہ کا بندہ رسول اللہ کا رسول ولی اللہ کا ولی جو بیت اللہ ہے وہ اللہ نہیں اللہ کا گھر ہے جو ناقۃ اللہ ہے وہ سواری اللہ نہیں اللہ کی سواری ہے رسول اللہ رسول بھی اللہ نہیں اللہ کا رسول ہے اور علی ولی اللہ علی بھی اللہ نہیں اللہ کا ولی ہے شکریہ تو آڈی کیا بات ہے اللہ فرمایا سواری میری ہے اونٹنی کہا دی اللہ دی نشانی بن گئی اے اللہ دی نشانی دیکھو یہ اللہ دی سواری کیوں بن گئی سواری یہ دیئے حضرت صالح کیا باریکی نال سوچو ہے میری او اندہ نا میری ہے صدقے ہے میری او اندہ میری ہے انہاں گستاخی کی تھی او دیاں لتاں بڑھ دیتیاں ساری قوم تیزاب آ گیا ساری قوم لتاں بڑھیاں نہیں سن جڑے چپ کیتے رہے سننا انہاں تے بھی عذاب آ گیا جڑے راضی ہوئے انہاں تے بھی عذاب آ گیا اللہ فرمایا غلطی ایک دیئے جڑے بولے نہیں نا تو اڈے تے بھی عذاب آئے گا کیوں اللہ فرمایا پامے ہو دیئے میں آکھیا سی نہ میری ہے پامے ہو دیئے عذاب آ گیا انہاں بندیاں تے پیپر تو بعد امتحان تو بعد جنہوں اللہ جانور نو آکھے
آکھیا اے میرا ہے پاویں اودا ہے میں تے آکھیا نہ ہے میرا قرآن تے ہتھ ہے آؤ آیت پڑھ دینا ابو طالب دی چوڑی چ محمد نو رکھ کے اللہ فرمایا تیری نہیں چوڑی میری کمال ہے یار ایک جانور نو اللہ آکھے میرا ہے تے جڑا منکر ہو جائے او جہنم چ جاندا ہے جس گود نو اللہ آکھے میری ہے او دا منکر کیڑی جنت چ جائے کیا شکریہ ایک اور امتحان پڑھی اچھا ایک اور پیپر پڑھ لی میرا خیال ہے ایک نبی دا پہلا پڑھیا جدے امت بندر بنی ایک نبی جی دی امت تے عذاب ہے ہن اپنے نبی دی امت دا بھی پڑھ یارا اتھے کر کے آنا چاہیے سی وہ میں آ گیا تو پہلے یاد کرانا میں کدوں کو آیت پڑھنے لگا آیت دا نمبر میرے کو جناب 152 ہے سورہ مبارکہ آل عمران 152 نمبر اگر زندگی کو 2-4 منٹ مل جان تو کسے ویلے ہو سکتا مل جان ویسے تو مصروف زندگی کو 5 منٹ مل جان تو کسے ویلے سورہ آل عمران 152 نمبر آیت ذرا اکھاں نال ویکھ لو گے چنگی ہوندی چلو اوہ اکھاں نال ویکھی شاید چنگی کسے ویلے موقع ملے نوجوانوں لو جناب اس بچے نے نعرے نالی پکتا چھڑیا پیا اگلی گل اگلی کرنے ہیں بچہ اگلی کرنے یہ نا تو انہوں پتہ کچھ بندے پیغمبر اعظم نے جنگ احد چ کھلارے سان اب 50 بندے پیغمبر نے ایک درے تے کھلارے اجے تک وہ درہ موجود ہے پیغمبر نے آکھیا ایتھے جنگ فتح ہوئے جنگ نہ فتح ہوئے بندے رہن بندے نہ رہن تساں یہ جگہ نہیں چھڑنی اے امتحان سے تو آڈی کیا بات ہے یارا میں تیسرا پیپر پہ پڑھنا وہ پھر ایسی کو گل ہوئی کہ وہ شیطان مردود تو انہوں پتہ خراب کر دا آج دا خراب پہ کر بڑیاں پلیاں لوگاں نے خراب کی وہ گل ہوئی کوئی نہیں سی تھے شیطان روڑا پا دیتا کہ حضور قتل ہو گئے نعوذ باللہ حضور شہید ہو گئے وہ پھر سارے قبلہ جدوں ایڈی بڑی ذات دے متعلق ایڈی خبر ملے تے افراتفری تو پھر تسی یہ گل سننا نہیں چاہتے میں نو پتہ ہے تو اڈے مزاج دا تسی کی سننا چاہتے وہ میں کوئی نہیں آکھنے گا پڑھے لکھے بندے میرے سامنے بیٹھے نے ذمہ دار پنچایتی رانا صاحب بیٹھے نے چور صاحب بیٹھے نے بٹر دوستو اور رانا صاحبان مہربانوں بڑے لوگ ہو میں قرآن چو انہی گل کر لگا جنی قرآن چ لکھی ٹھیک ہے جی اگو تفسیر لوگ آندھنے کولوں وچ پاندے اسا کولوں کیوں پانی پر یہ گل پکی ہے پہ جتھے نبی کھلارے ساننا بندے اوتھے نہیں اسا انہی گل ہوئی ہے جی ہوں انہی بھی جڑا نام مننے ہوں پھر ہمیں تکا شاہی نہ کرو جی تکا شاہی نہ اے اللہ پاک نے وہ ذکر قرآن چ کیتا پیپر انہوں دا ایڈنا ہی سی کہ تو تسا اگے پیچھے نہیں ہونا اللہ فرمانتا ہے لمبی نہیں ہونا کرتا ہوں یہ نہیں پڑھنا اللہ فرمانتا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا وسیم صاحب آئے نے ہاں جی درود پاک پڑھو نا ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد آؤ جناب محمد و آل محمد ایک باری پھر پڑھو ذرا بیٹھ جان اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ آؤ جناب علی اللہ پاک حفظ و امان چ رکھے وسیم صاحب آ گئے جناب تے میں جنیاں گلاں کرنی ہیں دی بجائے میرا خیال مجلس نہ مکمل کری بسم اللہ جی آباد و شاد اے جتھے بندے کھلارے سن اوتھے نہیں رہے ہو جاندہ وعدہ گھاٹا بندے کڑو چلو ہو جاندہ ہو گیا اللہ فرماندہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ اس وقت کو یاد کرو اسی جنگ میں تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے تم قتل کر رہے تھے وہ قتل ہو رہے تھے پھر کی ہویا اللہ فرماندہ میں وعدہ کیتا سی کہ میں تو اڈے نال ہاں وہ کو تساں کی کیتا
وہ جو کیتا تساں کیتا کی کیتا نے اللہ فرماندا ہے حتی اذا فلشتم جڑا ترجمہ ہویا ہے وہ پڑھن لگا میں یار جڑا ہویا ہے وہ پہ پڑھنا ذمہ داری نہ پہ پڑھنا اللہ فرماندا ہے حتی اذا فلشتم شاہ رفیع الدین اللہ فرماندا ہے تو اڈے چنا جلال آ جانا ترجمہ سن کے ساڑھے مولویاں نہیں کیتا ساڑھے مولویاں ادو نرم کیتا ہے کیونکہ بڑے لوگاں دے متعلق ترجمہ سوچ کے کریدا ہے صدقہ جاواں اپنے تو بڑے بندے دے متعلق گل سوچ کے کری دی ایتھے سپاہی تے کوئی پھول نہیں ہوندا انہوں بندے آندے نے پھر تو کدوں آویں گا ایک پھول والا آ جاتا آندے نے کدوں آؤ گے دو والا آویں تو لوگ آندے نے حضور کی حال ہے ترے پھول کٹھے لگ جانتے تو آندے مائی باپ ہوئے تسی یارا سوچ کے گل کرنی چاہیے یہ مطلب ترجمہ نہیں بڑے لوگ سن چلو ہو گیا وعدہ کٹا شیطان مردود نے کر دیتا ہوں جڑا ترجمہ کیتا نا شاہ رفیع الدین نے وہ میں پڑھ دینا ذمہ داری نہ میرے سمجھنا ذمہ دار دوست میرے تشریف فرمانے تو بھی بڑے ذمہ دار ہو فرماتے ہیں حتی اذا فلشتم مسلمانوں تو مار رہے تھے وہ مر رہے تھے پھر تم نے نامردی دکھائی سبحان اللہ یہی ترجمہ لکھیا جی ویسے کوئی شیعہ بیٹھے نے دو چار ہی تھے کہ نہیں کافی بیٹھے نے تو اڈا ترجمہ سناوا ساڈے مولویاں قرآن دی قسم انہاں لوگاں دا اینا حیا کیتا ہے اینا لکھا تم نے نامردی دکھائی وسیم صاحب ساڈے علماء نے کمال کیتی ہے انہاں فرمایا تم نے سستی دکھائی کیا بات ہے سست ہونا اور ہے ہون دس گستاخی تو کیتی ہے کہ میں کی خدا دی قسم فرماتے نے تم نے نامردی دکھائی پھر اللہ نے تم کو ایسا موقع دکھا دیا پھر تم بھگدڑ مچ گئی اور شکست فتح اور طرح کی ہو گئی 70 اتھے شہید ہو گئے ایک کوئی قرآن دی آیت نتیجہ پڑھن لگا اللہ فرماتا ہے میرا کی موضوع سی چلو پیپر پہ پڑھنا تریجہ پیپر پہ پڑھنا اللہ فرماتا منکم من یرید الدنیا منکم ومن یرید الاخرہ ہم نے سارا پروگرام اس لیے بنایا تھا دنیا والے الگ ہو جائیں آخرت والے الگ صدقہ جامع کون ہیں جو مال غنیمت کے لیے آئے ہیں کون ہیں جو آخرت کے لیے آئے ہیں میں کہ اللہ انج کیتا کیوں ہیں اللہ فرماندہ ہے اصل میں بات یہ تھی سورہ مبارکہ آل عمران دی 142 نمبر ان پڑھ لگا اللہ فرماندہ ہے وَيَعْلَمَ صابرین اللہ دراصل صابروں کو واضح کرنا چاہتا اللہ صابروں کو واضح کرنا چاہتا تھا یہ مطلب ہے تانے دین واسطے قرآن نہیں آیا تانے دین واسطے قرآن نہیں آیا قرآن اس واسطے آیا ہے کہ صابر اور ہیں اور بے صبر اور ہیں اللہ صابروں کو ہادی بناتا ہے بس ٹھیک ہو گیا لائٹ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے آخری آیت پڑھنا وسیم صاحب نو ٹائم دینا اے میرے کول جناب سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت اے فوج سی حضرت سیموئیل علیہ السلام دی تے ترے لگی سی بڑی پیاس لگی سی پوری فوج نے اللہ بھی ایسے ایسے تھا آزماندہ نا پوری فوج نو پہلا ترے لا دیتی اللہ نے تے اگے سی نہر نبی نے کھلار کے فوج نو آکے امتحان آگیا اللہ نے فرمایا پی انہاں نو آکے در رک کے گل سنا وہ اگوان دینے پہ انہاں نو آکھو اب پانی شانی پی کے سن تو آڈی کیا بات پانی شانی پی کے سن نبی نے فرمایا او دا حکم آیا تے وہ حاکم نہیں وہ احکم الحاکمین جدو آندہ پہ میری گل سنو میں تے انہیں جو کہا نہیں کہ انہوں آکھا ذرا ٹھہر جا تو ہی جانتے نہیں ہو کون ہے بندے قبر آ گیا آخر اس دور دے مسلمان سن کہنے لگے جی اللہ کی آندھ اللہ جو کو جاکے اے قرآن ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ اللہ تمہیں اسی نہر کے ذریعے زمانا چاہتا ہے چوتھا پیپر پہ پڑھنا تو اڈا پیپر ہے امتحان ہے کی اے نہر دے متعلق انہاں کیا ان کی کرنا نہر کی آندہ اللہ میرا منہ ہندے پہ کی آندہ انہاں دا منہ انج دا بن گیا جی میں کئیاں بندیاں دا روزیں دا چن ویکھ کے نہیں بن جاندی اے حکا کیڑے اندر وڑ کے پینے انج دا منہ بنا کے اندر ہن کی آندہ اللہ آ گیا جو حکم فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی اللہ کا حکم ہے
جس نے اس نہر سے پانی پیا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بلے بھائی آباد رہو۔ بندے آکھیا ساڑی گل پوری سن لو، او دی محنت کرو پہ ساڑے نال اینج نہ کرے، او ڈاڈا ہے تے حکم اچ کوئی نرمی کرے، اگوں جڑا حکم آیا وہ سن لو۔ اللہ نے بہت یہ گلہ نہیں کری، اللہ کی آکھیا فرمایا کی میں آکھیا سی پینا نہیں، فرمایا وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اب حکم یہ ہے جس نے چکھ لیا وہ اس کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگوں نہیں کو بندہ بولیا، پہلا پین سے پابندی سی، پھر چکھن سے پابندی سی، کیونکہ کئی بیبیاں ہانڈی چکھدیاں ادھی کھا جاندیاں۔ اللہ فرمایا پین سے بھی پابندی ہے تو آڈی خیر ہی ہوگی، چکھن سے بھی پابندی ہے۔ انہاں کہا جی اللہ وڈا ہے تو مہربانی کرو، نبی ترلا کیتا تے کہ لفظ آیا ہے یہ تن بحث نہیں بندی، بہت لمبی بحث ہے۔ اللہ فرمایا لم یطعمہ فإنہ منی، نہیں وہ میرے ساتھ کوئی تعلق رکھتا، جس نے چکھ لیا اللہ سوائے اللہ آیا تو ساہ نکل گیا۔ پڑھے لکھے بندے سارے جان گئے اللہ جتھے آئے گا پیچھے کی بلا ساہ نکل جاندہ ہے، جدو اللہ آیا وہ جانتے سر گنجائش نکلی جی 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 اللہ فرمایا اللہ من اقترفا غرفتم بیدی، اس پانی میں نہر میں اترو، چلو میں جتنا آتا ہے وہ پی لو، نہر سے بڑھو اگاؤ ہو کھڑا آنج کا چھتی کا اے دا چلو ہے تے آ برابر نے نہیں بہ جا جدہ ٹیڈ ہوئے اڈا چلو ہوں کیا بات وہ جدہ پیٹ ہاں تو اڈا ہاتھ ایڈا وہ بچے دا ہاتھ ایڈا نہیں وہ یار چلو اینج بن دینا ساڑھے علاقے چلو اینج ہوں کیا اینج انہوں پنجابی چکی آن دینا چلو ایتے سارے ترکی دے بندے پہ لاپ کئی بندے آکے نا جٹاں دے کاران دنے لاپ کو دودھ چاہی دا سی 25 پرونے آئے وڈیاں دی لاپ بھی وڈی ہوں دی وہ دے کرے ڈرمی دیشن ڈرمی وڈیاں دی لاپ بھی وڈی ہوں دی ہون ہر بندے دی لاپ اپنے صاحب دی اپنے صاحب میرے لوگ بیکھو تو میں ایک لفظ آکھاں میری لاپ اینی ہوئی ہیں پیغمبر نے ایک بندے نو آکھیا سی تو آئے نا تنو تے میں تن نا لاپ پھر کے نا تے عطا کرانگا اور نبی پاک دنیا تو رخصت ہوئے بعد چاہیا سارے مدینہ نو پوچھن لگا او لپ کو آکھے آسانے پیغمبر نے انہاں کو تو رخصت ہو گیا نے انہاں کے ہونو لپ کون دے گیا سلمان آکھے ایک بندے جدی لپ نبی دے لپ صدقے جاواں جدا ہاتھ ید اللہ نبی دا ہاتھ میں ید اللہ دے دا ہاتھ میں ید اللہ میرا خیال ہے گل پہنچ گئی اس بچے دی لپ اپنے صاحب دی ہے تو میری ہون فوج جوان بندے میں سن انہوں دی لپ اللہ فرمائے تو آڈے ٹیڑ دے مطابق لپ پہ پار لو ہتھیلی چے چلو اے قرآن ہے اللہ فرماتا شارب منہو الا قلیلا منہم اے ماجد ختم ہو گئی اللہ فرماتا تھوڑے بچ گئے باقی سارے پی گئے کہ میں پی گیا جی میں اللہ نہیں سی چاہتا او دیا ترجمہ صرف میں کیتا جی پنجابی چ باقی علماء وڈے لوگ نے لیکن پنجابی دا اپنا ایک سواد او جڑے منکر سننا ایمان والے تے لپ پری پی کے آکھن لگے شکرن للہ اللہ تیرا احسان ہے اللہ کیڑا ٹھکنا سی اللہ ازماندہ سی پہ ایک واری لپ او جڑے سن منکر انہاں لپ ہی بیچ رکھ لئی گاڑے سمجھن تو صدقے اور نبی جو آکھیا لپ نال پینے ایک لپ انہاں دریا دے وچ لپ رکھ کے نہر دے جیوں شروع ہوئے نے جیوں اتوں نبی آکھے اوے بس ہے اور اتا لپ چوک کہ اگوں ایک مردود آندا ہے لپ نال ہی پہ پینا لپ نال ایک چلو آیا تے ایمان والے چلو پی گئے علامہ علی نقی نقوی فرماتے ہیں امتحان چلو کے ذریعے لیا گیا اور ان کے صبر کو آزمایا گیا کچھ چلو میں لے کے پی گئے کچھ نے چلو کو ہی برتن بنا
لیا وہ تو فیل ہو گئے، پاس وہ ہوئے بولو بولو جو اتنے صابر تھے کہ پیاس کے باوجود چلو میرے لئے ویکھو سارے چلو میں لیا اور بس اتنا ہی پی لیا۔ اور فرماتے نے اللہ دراصل چلو والی بات قرآن میں رکھ کر کسی ایسے صابر کو دکھانا چاہتا تھا جو چلو میں لے کے نیچے پھینک دے۔ تسا کوئی نہیں سنے سر اٹھاؤ نا۔ فرماتے نے پاس تو وہ بھی ہو گئے جو پیاسے تھے مگر چلو میں لے کے پی گئے۔ فرمایا کربلا میں ایک پیاسا تو تھا، گھوڑے کو پانی میں بھی اتار لیا، دشمن کی جرت نہیں تھی کہ قریب آتا، اس نے چلو میں لیا۔ شیعہ بیٹھے ہو نا سارے، کون نے؟ بولو بولو حضرت عباس۔ ہاں ایتھوں دسو ایتھوں چلو چٹھایا نے کہ نہیں؟ ایتھوں منہ نیڑے وے کہ زمین نیڑے ہیں؟ منہ ایتھوں تھلے سٹ کے فرماندے نہیں سکینہ پیاسے، علی اصغر پیاسا۔ آباد رہو۔ حضرت عباس دے نام تے ہایا آئیے تے حضرت عباس دے نام دا شاید کدھر آنسو بھی آگیا تے میں چاہنا حضرت عباس دی دو جملے میں پڑھ کے سیم صاحب نے وقت دے دیں، دو صرف دو تین جملے۔ حضرت عباس دی حیات مبارکہ 32 سال 32 سال، کئی باری 32.5 31 گزر جاندے نے مگر زندگی دے 6 مہینے رہ جاندے نے، 6 چوں 4 گزر جانتے باقی 2 مہینے۔ جی کسے دی زندگی مہینہ رہندی ہوئے کئی باری دنوں تے گل آ جاندی، 10 دن باقی ہوندے نے، کتے 6 دن باقی ہوندے نے، کتے 1 دن باقی ہوندہ، پھر گھنٹیاں تے گل آ جاندی، لوگ آندے نے ہونوں گھنٹے ہی رہ گئے زیادہ دیر دا ہے ہن پھر رہن والا نہیں ہے، مسافر ہونے والا۔ ایک وقت ہوندا ہے جدوں لمحے رہ جاندے نے، لمحے۔ میں حضرت عباس دی زندگی دے آخری سا پڑھن لگا، وہ لمحے سن آباد رویں، لمحات سن کچھ رہندے حضرت عباس دی زندگی ظاہری دے۔ جدو امام حسین پہنچے نے آباد رہو، پراواں نال وسو، پراواں نال وسو۔ جدو امام حسین پہنچے نے آنسو آ گیا، میں چھٹن لگا۔ حضرت عباس دی زندگی دے آخری سا سن، چند سا دعا کر لی شاہ جی تساں آئے آکھی میرا آنسو آ گیا، میں قرآن کھول لینا اور دعا کرنے ہاں ایک باری آمین آکھنا۔ دعا کرو کسے سکے پرا دی چوڑی چ سکا پرا دم نہ دے، لاش آ کے بیکھنی بھی ہو جے، اطلاع سننی بھی پرا دی ہو جے تے چوڑی چ پرا ہوئے نا کہ کسے پرا دے دم نکل دے ہونے بڑا اوکھا کم جے۔ حضرت امام حسین پہلا تے قبلہ پہنچے ہی اس ویلے سن جدو حضرت عباس دی زندگی دے چاند آباد رہو بھائی چاند لمحے باقی سن، جدو اپنے دے نہ پائے ادو دووے بازو حضرت عباس دے سینے نال رکھے، اپنے دے نے پرا کول تے پرا دے ٹکڑے سینے نہ رکھے نے تو نہ بازوان جو خون پہ نچڑ دے۔ نواں مصاحب کوئی نہیں، میرے کو سینئر میرے پاکستان دے ورلڈ دے مصاحب خان بیٹھے نے، یہ جان دے نے کہ جڑے مصاحب آلے رسول تے آئے نے انہوں نے سخت کرن دی لوڑ نہیں کہ بندہ انہوں میں سختی پائے۔ ساڑھے تے پٹن واسطے قیامت تک کافی ہے۔ شمر نے پوچھے آئے نہ جو علی دی بیٹی گیڑی، کنوں لوگی سخت مصاحب آندے نے تے کنوں لوگی نرم مصاحب آندے، او کڑے مصاحب نے جڑے زہرہ دیاں تیاں تے آئے ہون تے نرم ہون۔ میں حیران ہاں حضرت عباس دے اس جملے تو، عباس دی کٹی گردن آندے نے شبیر نہ بیکھے، پتہ نہیں بی بی زینب نے شبیر دی کٹی گردن کیا نہ بیکھے۔ حضرت امام حسین نے بازو کھول رکھے نے تھلے تو دووے ہاتھ حضرت عباس دے سینت رکھے، دو جملے ہاتھ شبیر دے حضرت عباس دے سینت ہون تے احساس نہ ہوئے کون ہے کمیں ہو سکتا؟ خوشبو امامت محسوس کی تھی، اکھاں دووے بند سا۔ ذاکر بنو ذاکر پڑھو میں روما، ایک اکھ وچ تیر سی، دوجی اکھ وچ سر دا خون آ کے جم گیا سی، نہ حضرت عباس تیر کڑ سکتے سن نہ حضرت عباس خون صاف کر دے سن۔ ہون تسی پڑھو کیوں؟ اور
کدھروں آواز ہی آئے ہاں صدقے جی نوجوان مولا تم جزا دے بھی دووے بازو نال نہیں سن تے حضرت عباس علیہ السلام دو تے نہیں سن کر سکتے جدوں حضرت امام حسین نے سینے تے ہاتھ رکھے نے نا تے مولا عباس فرماندے نے میرے مولا آ گئے نے جدوں آکھے نا مولا فرماندے نے آج پراغ چھڑو ایک بار صدقہ جامع فرماندے نے یا اخی المظلوم ہائیو میرا مظلوم ویر یا اخی الغریب ہائیو میرا مسافر ویر جڑے ویلے حضرت عباس امام حسین فرماندے نے کدی اکھاں کھول کے ویکھے نا کہ میں کیویں دا ہو گیا حضرت عباس فرماندے نے زندگی چ کم کوئی نہیں آکھیا بازو ہوندے تے اے بھی نہ آندا یا تیر کڈو یا اکھ چو خون صاف کرو خدا دی قسم میں پڑھیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی پابا دے دامن نال جدوں حضرت عباس علیہ السلام دی اکھ صاف کیتی ہے نا خون والی تے اکھ کھلی تے آقا میرے آقا عباس دی نظر مولا حسین تے چہرے تے پئی ہے تے حضرت عباس دی آخری ساواں وچ آہ نکلی آہ جنوں اسی ہائے آنے نا ہائے چھتی سمجھ آئے گی جدوں ہائے آکھیا نے نا حضرت عباس نو امام حسین فرماندے نے جدوں بابے دا سر 2 لخت ہویا سی نا اس ساڈے آوندیاں نو دوواں ہتھاں نال پھڑ لیا سی بعد ہی سوچیا جی جدو بابے نو ضرب لگی سی بابے نے ساڑے آن تو پہلا کھلے سار نو دو ہاتھاں نال پھڑ لیا سی تے میرا ویر تیرا سار میں آ کے بدھا ہے تیرے بازو کوئی نہیں سڑنا تے میں نو دس اے سار دی تکلیف تو ہائے آباد رہو ہائے کیتیا کہ بازوان دی تکلیف تو ہائے کیتیا کہ پہلو دے نیزے تو ہائے کیتیا تیرے پیران تے تلوارہ وجیاں نے اور میں نو دس میرا ویر ہائے کیوں کیتیا لفظ بڑے کمال نے مولا حسین فرماندے نے میں دنیا چھٹ دیاں پر تینوں روندہ نہ ویکھا جویں تو رویا نا میرا بہادر ویر ہے تو ایک باری دسنا ضروری ہائے کیوں کیتیا نوجوانوں انہوں وفا دا پروردگار ایویں نہیں آندے حضرت عباس فرماندے نے تیری ماں دی عزت دی قسم میں نو سارے درد پھول گئے نے پہلا تسی دسو تو اڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی شبیر فرماندے نے میں کئی باری ڈگیا تے کئی باری اٹھیا حضرت عباس دی نظر شام دیاں فوجیں تے کدی نہ رویں کوفے دیا غداراں تے آج نظر پئی ہے نا تے فرماندے نے مولا ایک گل تے دسو اے میں دنیا پہ چھڑنا اے جدو میں اتھوں ٹر جاںگا آ لوگ تواڈے نال کی سلوک کر ہے تواڈی ہائے تو قربان اے بندے تواڈے نال کی سلوک کرن گے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس تیرے تے اکبر تو بعد دنیا کھا کے تو میرے نانے کو جا کے کھلو تیرے تو تھوڑی دیر بعد میں میدان چھڑ رہا میری شہادت دا وقت قریب ہے میں نو نانے ساری خبر دیتی ہے جدوں حضرت عباس نے سنیا نا میرے تو بعد حسین بھی شہید ہو کے میرے پیچھے آ رہے ہیں ایتھے سا مکے جے تو اڈے تے میرے مولا عباس نے آخری ساج فرماندے نے ایک کو گل دسو پھر نہیں بولے سننا چاہو گے کہ عمرہ سے پھر نہیں بولے پھر چوپ ہو گئے نے عباس تے حضرت زینب دا بہن آیا واہ حجابہ کیڑی گل تے فرماندے نے ایک گل دسو جدوں ایتھے میں بھی نہیں ہونا تے تسا بھی نہیں ہونا تے بی بی زینب دا کی بڑھے گا زہرہ دی تھی کدھر جائے گی شبیر منہ چم کے فرماندے نے شام جانے سجاد جانے بازار جانے دربار وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین